الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. اور ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، پھر ان کے بعد پے در پے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیوں کے ذریعہ بھیجا اور ان کی روح القدس سے تائید فرمائی. لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لے کر کے آئے جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی تو تم نے تکبر سے کام لیا، سو تم نے انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل ہی کر ڈالا. اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں بلکہ حقیقت میں ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ملعون قرار دے دیا ہے، بس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں جہاں بنو اسرائیل پر بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہیں ساتھ ہی ان کے رویوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کا انبیاء کے تعلق سے، حق کے تعلق سے، دلائل اور واضح براہین کے تعلق سے ان کا کیا رویہ رہا ہے، اور یہ کس حد تک سرکشی میں جا پہنچے کہ کوئی بھی قوم اتنی سرکشی میں مبتلا نہ ہوئی. بڑی سرکش قوم تھی اور سرکشی کی انتہا تک پہنچی ہوئی تھی. اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر کے بھیجا. بنو اسرائیل کا سلسلہ یہیں سے جاری ہوتا ہے، اور بنو اسرائیل کی قوم فرعون کے ظلم کے تحت پروان چڑھی تھی. یہ مغلوب قوم تھی، یہ غلام قوم تھی، فرعون نے غلام بنا کے رکھا تھا، ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہا تھا. تو ان کی فطرت، ان کی طبیعت نہ جانے کیسی بگڑی کہ پھر انہوں نے کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چنگل سے اللہ کے فضل سے انہیں نجات دلائی، پھر بھی انہوں نے کبھی شکر ادا نہ کیا، کبھی بھی ہدایت پر قائم رہنے پر انہوں نے شکر ادا نہ کیا، نہ قائم رہنے کی کوشش کی، بلکہ طرح طرح کے ہیلے بہانے، طرح طرح کی سرکشیاں نو بنو کرتے رہے، اور یہ ان کی عادت ثانیہ بن گئی. آج تک یہ گروہ، یہ طبقہ اسی سرکشی پر، اسی عناد پر، اسی تکبر پر قائم ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں اسی چیز کا تذکرہ کر کے ہم سب کو، ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خاص طور پر نصیحت فرمائی ہے. کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا کتاب دے کر کے، اور ان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، کیونکہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، انسان کو تذکیر کی، نصیحت کی، یاد دہانی کی، غفلت سے نکالنے کے لیے یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے. تو ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا، عذر باقی نہیں رکھا کہ لوگوں کو یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا، سمجھانے والا، نصیحت کرنے والا نہیں آیا تھا. لوگ ہر طرح سے چالیں چلتے ہیں. ایک تو اگر رسول آئے تب بھی، اور رسول نہ آئے تب بھی ان کے پاس ہیلے بہانوں کی کمی نہیں ہوتی ہے. تو رب العالمین نے یہ حجت تمام فرما دی تاکہ کسی کو یہ ہیلے بہانے کی یا عذر پیش کرنے کی گنجائش نہ بچے. اللہ رب العالمین نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا. یہ دلیلیں تھیں، یہ واضح براہین تھے، یہ ثبوت تھا رب العالمین کی طرف سے کہ ان کی باتیں مان لیتے اور اسی پر چلتے. یہی حق تھا، یہی حق تھا. اور اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بینات کے ذریعہ، واضح نشانیوں کے ذریعہ
کتنی بڑی بڑی نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ یہ بھی دلائل تھے کہ ان کی باتیں مان لی جائے، اپنی عقل کے مقابلے میں، اپنی خواہش کے مقابلے میں، اپنے جھوٹے اور سچے جو معیار ان کے اپنے خود تراشیدہ تھے، تو اس کو چھوڑ کر کے ان دلائل کی بنیاد پر حق کو تسلیم کر لیا جاتا، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کے ان سارے دلائل کو ٹھکرا دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتے ہیں ہدایت لے کر کے، کوئی سچائی کی تعلیم لے کر کے جو ان کے خواہش کے خلاف ہوتی، تو کیا کرتے؟ یہ جھٹلا دیتے، یا تو جھٹلا دیتے یا تو انبیاء کے قتل کر دیتے۔ یہاں پہلی اس آیت کے اندر تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے کتابیں جاری کیا ہے، اور یہ کتاب آج جو ہمارے درمیان قرآن کریم کی شکل میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں موجود ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اور جو علماء جو آئیں گے وہ اسی کی تجدید کریں گے، جو سنتیں مٹ گئی ہوں گی، جو احکامات سماج سے مٹ گئے ہوں گے، اسی کو تازہ کریں گے۔ کوئی نئی چیز، کوئی نئی شریعت، کوئی نیا دین سماج کے سامنے نہیں پیش کریں گے، اور جو پیش کرے گا وہ بدعتی ہے، وہ منحرف ہے، وہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین کی وہ ایک طرح سے شروعات کر رہا ہے۔ ہم ایسوں کے پیچھے نہیں چلنا ہمیں، بلکہ جو قرآن و سنت کے دلائل کی تجدید کرے گا، اس کے ذریعہ سماج کو آگاہ کرے گا، نصیحت کرے گا، ان کی باتیں لینی ہے اور انہی کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین یہ سلسلہ قیامت تک جاری رکھے گا۔ انبیاء کا سلسلہ جاری تھا، اب علماء کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنو اسرائیل میں اللہ رب العالمین ایک نبی ہلاک ہوتے تو دوسرے نبی کو پیدا کر دیتے تھے، ایک نبی انتقال کرتے دوسرے نبی کو پیدا کر دیتے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ لیکن اس امت میں اللہ رب العالمین نے یہ نظام نہیں رکھا ہے۔ اب کہا لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر ہدایت کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، ہاں اس امت کے علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوں گے، ان کے تھرو، ان کے جہود کی روشنی میں ہمیں کیا ہے؟ ہدایت ملتی رہے گی اور قرآن و سنت کی سچائی ہم تک پہنچتی رہے گی۔ ہاں قیامت جب قریب ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو اللہ رب العالمین علماء کو اٹھا لے گا، علم اٹھا لے گا علماء کو اٹھا کر کے، اور جب علماء نہیں رہیں گے تو لوگ جہلا کو اپنا لیڈر، اپنا مفتی، اپنا عالم بنا لیں گے، پھر وہ خود گمراہ ہوگا، دوسروں کو گمراہ کرے گا، اور پھر یوں قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ اس وقت ہوگا آخری زمانے میں، لیکن اس وقت سے پہلے اللہ رب العالمین علماء حق کو دنیا کے اندر باقی رکھے گا۔ اور ایک مسئلہ یہاں یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کہا عیسیٰ ابن مریم، یعنی جن کے باپ کا کبھی کسی کا پتہ نہ ہو تو ان کو ماں کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، لیکن جن کے باپ کا پتہ ہو، معلوم ہو کہ فلاں میرا باپ ہے، تو ان کو باپ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، نہ کہ ماں کی طرف۔ یہی ایک طرح سے سلسلہ جاری رہا ہے۔ لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے ایک خاص معجزے کے تحت انہیں پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو کس کے بیٹے ہیں؟ یہ مریم کے بیٹے ہیں علیہ السلام۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نسبت کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ ابن مریم۔ تو جن کے باپ کا پتہ نہ ہو تو ان کو ان کی ماں کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ علماء نے اس کی روشنی میں فتویٰ دیا ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دیکھیے خواہش کے مطابق لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خواہش کے مطابق کوئی چیز ملے تو لے لے، اور خواہش کے خلاف کوئی چیز ہو تو چھوڑ دے۔ یہ صفت بہت بدترین صفت ہے، بہت خطرناک صفت ہے۔ اگر یہ صفت کسی کے اندر ہے تو انسان کو گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، اس انسان کو گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ۔ اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جس کے پاس ہدایت نہیں آئی ہے، یا ہدایت آئی ہے ہدایت چھوڑ دے رہا ہے اور خواہش کی پیروی کر رہا ہے، خواہش کی پیروی کر رہا ہے۔ اس آدمی سے بڑا دنیا کے اندر کوئی گمراہ نہیں۔ تو یہاں ایک یہود کی صفت اور جو سب سے خطرناک صفت ہے، اسی کی بنیاد پر ساری سرکشیاں کرتے تھے، وہ یہ کہ انبیاء دیکھیے اتنے بڑے بڑے، اتنے چوٹی کے انبیاء ہیں،
اور بڑی بڑی دلیلیں، بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعہ حق لا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، اور جبریل علیہ السلام سے ان کی تصدیق اور تائید بھی ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی یہ اس کو لینے کے بجائے اپنے حقیر خواہش کے پیچھے یہ بھاگے پھرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا کہ یہ کس وجہ سے خواہش کی پیروی ہوتی ہے۔ ایک بنیادی وجہ ہے استکبرتم، کبر، غرور، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لینا، اور ہم جو بہت سمجھتے ہیں، یا ہمیں جو آتا ہے، ہمیں جو معلوم ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، ہم جو کرتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے، ہم تو ہمیشہ سب سے اچھا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ رائٹ پہ ہوتے ہیں۔ یہ سب کبر والا جو معاملہ ہے انسان کو خواہش پر لے کے آتا ہے، حق کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کا، تو سبھی نے سجدہ کر لیا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو سمجھتے تھے اور اللہ کا مقام و مرتبہ سمجھتے تھے، اللہ کے فیصلے اور حکم کے مرتبے کو سمجھتے تھے، کتنا بڑا فیصلہ ہے رب العالمین کا، وہ سمجھتے تھے، اس لیے جھک گئے، سجدہ کر لیا۔ لیکن وہی ابلیس تکبر کیا۔ تکبر میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو بڑا ماننے لگتا ہے، اس لیے سامنے والے کی چاہے جتنی بڑی بات ہو اور سامنے والا چاہے جتنا بڑا ہو، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہی بڑا مانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سبوں نے سجدہ کر لیا، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ تکبر انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور آگے فرمایا قال یا ابلیس، اللہ رب العالمین نے ابلیس سے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا کہ میں جس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہوں تو اس کا سجدہ کرے؟ کس چیز نے روکا؟ اللہ رب العالمین نے پھر کہا استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر اختیار کیا یا تو بڑے رتبے والوں میں سے ہے؟ کیا ہے تو؟ پھر اللہ رب العالمین نے کہا، ذکر کیا کہ اس نے کہا انا خیر منہ، انا، یہ ہے دیکھیے تکبر۔ اللہ کا حکم تھا اور رب العالمین ہے، اس کا حکم تھا، اس کے مقابلے میں اس نے اپنی خواہش کی چلائی، اپنی رائے اور اپنے خواہش پر عمل کیا۔ کہتا کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خواہش کی پیروی کرتا کیوں ہے انسان؟ کہا آنا، تکبر، آنا خیر من، اے اللہ میری نافرمانی کی وجہ یہ ہے کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ اچھا بتائیے معیار کیا ہے؟ بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے نا، کوئی اپنے آپ کو اچھا کہے، کوئی کہے میں حق پر ہوں، کوئی کہے فلاں باطل پر ہے۔ معیار کیا ہے؟ ہماری خواہش، ہمیں جو اچھا لگتا ہے، ہم نے کہہ لیا ہمیں اچھا لگا، ہم اچھے ہیں، فلاں کے بارے میں لگا وہ برا ہے، وہ باطل پر ہے، وہ حق پر نہیں ہے، ہمارے حساب سے۔ یہ تو ہر کوئی ایک دوسرے کو پھر غلط ٹھہرانے پر تل جائے گا اور مانے گا نہیں، کسی کو حق نہیں مانے گا۔ ابلیس نے بھی وہی کیا، اللہ کی بات تھی، اس کے مقابلے میں کیا کہتا ہے؟ میں بہتر ہوں، اس آدم سے میں بہتر ہوں، اس لیے میں سجدہ نہیں کیا۔ اے اللہ تیری نافرمانی کر گیا۔ کس نے کہا تو بہتر ہے؟ اللہ نے کہا تھا؟ کس نے کہا بھائی؟ خود سے گڑھ لیا۔ تکبر کرنے والا آدمی یہی کرتا ہے، خود سے اپنے آپ کو بہت بڑا بنا لیتا ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ کہا میں سب سے بہتر ہوں، میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں بھائی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، وجہ بھی بتا رہا ہے، جھوٹی دلیلیں گڑھ رہا ہے۔ اللہ کی دلیل کے مقابلے میں جو واضح ہے اور مضبوط ہے، اس دلیل کے مقابلے میں جھوٹی دلیل گڑھ رہا ہے، قیاس کر رہا ہے، شیطانی قیاس جو کہا جاتا ہے۔ کہا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں بہتر ہوا، یہ کیسے بہتر ہوئی؟ یہ دلیل دے رہا ہے، شیطانی دلیل۔ اللہ رب العالمین نے کہا قال فخرج، جواب نہیں دیا اللہ رب العالمین نے، ایسوں کا جواب نہیں ہے، ایسوں کا علاج نہیں ہوتا ہے، تکبر میں مبتلا لوگوں کا علاج نہیں ہوتا ہے، تواضع انکساری اختیار کرنے والوں کا علاج ہوتا ہے، جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو سدھار کرنا چاہتے ہیں، ان کا علاج ہے۔ جو ڈاکٹر کے پاس جائے کہے میں ڈاکٹر آپ کی دوائی کی نہیں ضرورت ہے، آپ کے انجیکشن کی نہیں ضرورت ہے، ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگائے گا؟ جب ضرورت ہی نہیں اس کو تو کیوں لگائے گا؟ جسے ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے ہدایت کیوں کر انسان دے گا، کیوں نصیحت دے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا فخرج منها فإنك رجیم، تو یہاں سے نکل جا، تیرے لیے یہاں جگہ نہیں ہے، ایسے تکبر کرنے والوں کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے، تو مردود ہو گیا، تو جو ہے مردود کر دیا گیا۔ کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، ساتھ ہی ساتھ
تیرے اوپر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی، تو میری رحمت سے دور رہے گا، لعنت برستی رہے گی ابلیس پر۔ کیا وجہ تھی؟ تکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو، غرور ہو۔ یہ ایسی چنگاری ہے آگ کی کہ بڑے بڑے محلات کو، بڑی بڑی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، بڑے بڑے اعمال میں آگ لگا دیتی ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دیتی ہے یہ کبر و غرور۔ یہ ابلیس جو تھا بڑی بڑی عبادتیں کیا کرتا تھا، لیکن ایک کبر کی بنیاد پر اس کی ساری عبادتیں برباد ہو گئی۔ کبر بہت خطرناک جرم ہے اور انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے، نافرمانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ کے خلاف لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی سارا رویہ اختیار کیا۔ علماء کہتے ہیں اب جس کے اندر کبر پایا جائے اور حق کی مخالفت پائی جائے، حق کے مقابلے میں باطل کو وہ ترجیح دے اور اسی کو صحیح سمجھے، تو اس قرآن کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے یہ دو ہی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو ابلیس کے نقش قدم پر چلنے والے، یا یہود اور یہود کے نقش قدم پر چلنے والے۔ دو ہی قسم کے لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے۔ حق واضح ہے، اس کے باوجود خواہش کی پرستش، اپنے انا کی بات، تکبر کی بات، یہ دو ہی طرح کے لوگ کر سکتے ہیں، یہود کے نقش قدم پر چلنے والے، ابلیس اور ابلیسی طبقہ، ابلیس کے نقش قدم پر چلنے والا طبقہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے مذموم صفات سے ہمیں پاک رکھے اور اتباع کتاب و سنت کے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔